غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کی کوشش کرنے کے پیچھے صرف معاشی مشکلات نہیں ہوتی، بعض اوقات لوگوں کو جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے، پھر کسی کے رشتہ دار پہلے سے باہر ہوتے ہیں جن کے پاس اسے امید ہوتی ہے کہ ٹھکانہ مل سکے گا۔ پاکستان سے بیرون ملک انسانی اسمگلنگ روکنے کی ذمہ داری FIA کی ہے۔ اس وقت ادارے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، پاکستان میں قوانین ہیں، جیلوں میں سزا ہو سکتی ہے ایجنٹس کو 2 سے 10 سال تک کی، پھر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایجنٹوں کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے؟ دیکھیں، تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ جاتے تھے بائی ایئر جاتے تھے، تو گریجولی ڈیجیٹل ہونے سے امیگریشن سسٹم سے تو وہ ایئرپورٹس پہ کام تو آلموسٹ سٹاپ ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی جو لوگ جو ایجنٹ کر رہے ہیں وہ بارڈر کراسنگ سے کر رہے ہیں، یورپ لے جانے کچھ کرتے ہیں اس میں، کیونکہ ایجنٹ اور جو وکٹم ہے وہ دونوں سائڈ سے ملے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ٹرائل ہے اس میں ہرڈل آتی ہے۔ نارملی جو دیکھنے میں آیا کہ اس میں انڈر ایج بچے بھی ہیں، اس میں ایڈلٹس بھی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ پیئر قسم کی وہ ہوتی ہے، اسپورٹ بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو تو وہ دوسرے بندے کو، بھائی کو، باپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو آگے ڈفرینٹ جو مافیاز ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنا وہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کی جائے۔ بندہ جو ڈپورٹ ہو کے آتا ہے تو ڈپورٹ ہو کے آنے کے بعد جب FIA کی ہینڈ اوور ہوتا ہے تو اس کے پاس اس وقت جو ہے اس کو ایجنٹ کو انرتھ کرنا، اس کو کنیکٹ کرنا، بہت سارے جو وکٹم ہیں ان کو ایکچوئل ایجنٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کو ڈائریکٹلی جانتے نہیں کہ ایجنٹ ہے کون۔ ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ ایجنٹ اور لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے، عام تاثر یہ بھی ہے کہ انلیگلی بارڈر کراس کرانے میں حکومتی اداروں کے لوگ بھی ٹریفکرز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں، اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے FIA کی کیا کوششیں رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو تھوڑا کلیریفائی کروں کہ جو FIA ہے وہ چیک پوسٹ، جو لیگل چیک پوسٹ ہیں ان کی ڈیوٹی وہاں پہ ہوتی ہے، وہ وہاں مانیٹر کرتے ہیں۔ جو اوپن بارڈر ہے وہاں پہ FIA ہیز نو رول، اس میں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، تو وہ کرتی ہیں، اس میں FIA کا کوئی رول نہیں ہے۔ FIA جو بندہ لیگل جو ہے پورٹ ہے، سی پورٹ ہے، یا جو ہمارا جو ایران کے ساتھ یا افغانستان سے جو بارڈر ہے وہی دو آتے ہیں، باقی جو ہے وہ بائی ایئر ہے، اس کو FIA کنٹرول کرتی ہے۔ جو دوسرے انلیگل چینل ہیں وہاں FIA کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ دوسری ایجنسیز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جب ڈپورٹ ہوتا ہے، جب باہر پکڑا جاتا ہے کہیں اور پاکستانی حکام کو ہینڈ اوور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے اس وقت کہ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ بائی ایئر آ رہے ہیں تو امیگریشن جو ہے اس کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں۔ امیگریشن جو ہے وہ ہر ایک کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، ڈاکومنٹ چیک کریں گے کہ اس کا کون سا ہے، کہاں سے بیک گراؤنڈ کرتا ہے، اور کیا اس کا کوئی لیگل جو ڈپارچر تھا وہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اکارڈنگلی اگر وہ لیگل پرسن سے گیا ہے، کسی رول کی وائلیشن نہیں کیا تو پھر تو اس کو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی پیسے دے کے گیا، ایجنٹ کا نام لیتا ہے، تو پھر اس ایجنٹ کے خلاف FIR درج ہوگی۔ لیکن اگر وہ لیگل گیا آؤٹ آف پاکستان جا کے کسی کنٹری میں اس نے کسی ایجنٹ کو دیا تو اس میں پھر پاکستان کی جورسڈکشن نہیں آتی۔ اگر وہ پاکستانی ایجنٹ انوالو ہوگا جس نے پیسے دے کے گیا ہے تو پھر وہ آئے گا، تو جس کے خلاف وہ ایویڈنس دے گا اس کے خلاف پھر FIR درج ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بائی روڈ آتے ہیں ایران سے، تو جیسے ہی وہ ہماری چیک پوسٹ پہ آئیں گے ہمیں ہینڈ اوور ہوتے ہیں FIA کو، اور اس کے بعد پھر FIA اس کی پراپر پرفارما بنا ہوا ہے، جو اس کی چیک لسٹ ہے اس کے مطابق اس کی انفارمیشن لے گی، ایجنٹ کی انفارمیشن لے گی، اور پھر جس ریلیونٹ ایریا کا وہ جو رپورٹی ہوگا اس ریلیونٹ FIA اسٹیشن کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ مجھے آخر میں بالکل بریف لیجیے، اندازہ دے سکیں کہ ایک سال میں کتنے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایگزیکٹلی تو میں پورے پاکستان کے آپ کو ڈیٹا نہیں بتا سکتا کتنے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپورٹی کس ایریا میں زیادہ آ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو ڈپورٹیز ہیں وہ آپ گجرانوالہ ڈویژن سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پہ آئیں گے۔ ایوریج جو ہے وہ 10-20 ایجنٹ تو پکڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ FIA کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ موجود ہے۔ سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔